ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے، غلامان سے، کہ قریب آ جاؤ بھائی، سب جمع ہو گئے۔ جتنے اس وقت فوری طور پر جمع ہو سکے، جب وہ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ اخلاص پڑھ کر سنائی، یعنی بڑی محبت، اور فرمایا کہ جو شخص معوذتین یعنی کل شریف ملا کر 3 کل، ایک ہے 4 کل، قل یا ایھا الکافرون، عمومی طور پر یہ ترتیب میں 3 ہے ساتھ ساتھ۔ جو شخص ترتیب سے یہ تینوں کل، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ کافی ہے۔ یعنی معاملہ دکھ کا ہو، کسی تکلیف کا ہو، کسی مصیبت کا ہو، کسی حاجت کا ہو، تو یہ وہ پڑھے تو اللہ اس کی حاجت بھی پوری کرتے ہیں اور وہ جو تکلیف ہے اس کو بھی دور کر دیتے ہیں، اور کوئی مصیبت اور کوئی بلا ہو تو اللہ اس کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 4 کتابیں بڑی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور یہ سب سے بڑی کتاب اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا کہ ہر بڑی کتاب یعنی 3 باقی کتابوں میں بھی یہ صورت موجود ہے، اس کا مفہوم موجود ہے۔ اس بات سے بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کی توحید کے معاملے میں بھی تمام کتابوں میں موجود تھا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے توحید کو چھوڑ دیا، وحدانیت کو چھوڑ دیا۔ ایک یہ فرمایا، اور اگر جب سے حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، اس وقت سے لے کر زندگی کے آخری حصے تک کبھی بھی پھر میں نے سورہ جو ہے سورہ اخلاص کو نہیں چھوڑا، کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اب پہلے لفظ ہے جی قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور صحیح اس کا اردو میں ترجمہ تو ہو نہیں سکتا، اس کا صحیح معنی ہے، مفہوم اللہ یکتا ہے، واحد جو ہے یہ اس کا معنی ایک ہے، یاد رکھنا، اور احد کا معنی بھی ایک ہے، لیکن اللہ نے یہاں احد کا لفظ استعمال کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ واحد ایک اکائی ہے۔ پھر اس سے آگے جو ہے جیسے یہ ایک انگلی کہا جاتا ہے یا ایک ہاتھ کہا جائے گا، تو اس میں کئی رگیں، کئی سلسلے، اسی طریقے سے کسی اور چیز کو اگر ایک کہا جائے، ایک پھول، تو اس میں کئی پتیاں، اگر کہا جائے 1 کلو گندم ہے اس میں کئی دانے۔ لیکن اللہ کے قرآن نے احد کہا ہے، احد کا معنی اکیلا، تنہا، جو غیر منقسم ہو، جس کی کسی طرح بھی کوئی تقسیم نہ ہو سکے، وہ ہوتا ہے احد، یعنی واحد، ایک، احد، یکتا، اکیلا، صرف وہی، نہ اس سے پہلے کوئی نہ اس سے بعد میں کوئی، وہی اکیلا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا احد، وہ اکیلا ہے۔ اس سے مراد یہ اس کی کوئی مشابہت بھی نہیں ہے
کہ دعوے دار بن جائے کہ اللہ اسی طرح جس طریقے سے نعوذ باللہ من ذالک میں ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی شکل بھی اختیار نہیں کر سکتا، کوئی کہے کہ دیکھیے جی میرے پیر صاحب کی شکل اللہ سے ملتی جلتی ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ احد ہے، احد کا معنی ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی مشابہت نہیں ہو سکتی، نہ پہلے نہ بعد۔ یہ اچھی طرح آپ ذہن میں رکھیے۔ یہ بہت سارے بزرگوں نے اس پر بڑی بڑی تحقیق لکھی ہے۔ جس میں تعدد نہیں ہے وہ احد ہے، تعدد کا امکان نہیں ہے وہ احد ہے۔ یعنی ایک چیز اس وقت تو ایک ہے، آئندہ آنے والے وقتوں میں اس میں کوئی ذرات پیدا ہو جائے گی، آگے بڑھ جائے گی۔ جیسے ایک بیج ہے، کوئی کہے میں نے تو ایک بیج کا دانہ ڈالا، اب اس میں امکان ہے کہ وہ کھجور بنے گی یا بوڑ بنے گی یا کوئی درخت بنے گی یا پودا بنے گا، بڑھ جائے گا۔ احد کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، نہ پہلے نہ بعد میں کسی چیز کا امکان ہی نہیں ہے، وہ احد ہے، غیر منقسم ہے، وہ احد ہے۔ تو قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ۔ اچھا یہ ہو کا معنی بھی آپ نے بارہا سنا، ایک تو یہ ہو وہ ایک بزرگوں کی طرف سے بھی مشہور ہے، یہ سلطان باہو کی طرف سے۔ تو وہ اگر آپ اس کلام پر غور کریں کہ وہ کلام کے آخر میں جو ہو کہتا ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہی، یعنی اللہ۔ اچھا آپ اردو پر غور کریں، وہی، اس پر غور کریں کہ وہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، نہ پہلے نہ بعد میں، صرف وہی وہی۔ امام اہل سنت سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو تحریک تنظیم اہل سنت والجماعت کے سرپرست تھے، ہمارے استاد تھے، وہ کبھی خوشگوار موڈ میں ان کا مضمون جب وہ ہمیں مناظرہ پڑھاتے تھے تو توحید کا تھا۔ توحید اور شرک کی حقیقت ان کی بہت شہرہ آفاق کتاب ہے، ضرور پڑھیے۔ ہے کیا اس میں دوران سبق وہ جو بات پڑھاتے تھے وہ یہ ہے، اور اس کی ایک مثال بھی دیا کرتے تھے اپنے دور کے امیر ختم نبوت حضرت مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو جو ہماری تحریک ہے ختم نبوت کی، عقیدہ ختم نبوت کی، اس تحریک کے وہ اپنے دور میں امیر تھے۔ وہ بڑی عجیب بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھیے ایک ہے بھی اور ایک ہے ہی۔ یہ اردو میں بھی آپ بہترین انداز میں سمجھ سکتے ہیں، بھی کیا ہے ہی کیا ہے۔ اب وہ فرق بتاتے تھے، سمجھانے کے لیے فرق بتاتے تھے۔ انہوں نے کہا جو عورت غلط ہو، 2 نمبر ہو، وہ ہر ایک اپنے چاہنے والے سے کہتی ہے کہ میں آپ کی بھی ہوں، میں تیری بھی ہوں، میں تیری بھی ہوں۔ جو منکوحہ ہے، یاد رکھنا شادی اور نکاح ایک ہی چیز ہے۔ شریعت اسلامیہ میں نکاح بغیر میعاد کے، بغیر شرط، یعنی شرط یہ کہ 8 دن یا 10 دن، جس طریقے سے یار لوگوں نے متے کی بیماری پیدا کر رکھی ہے، یہ نہیں ہوتی۔ اہل سنت کے ہاں نکاح تازدگی ہوتا ہے، ایمرجنسی اللہ کی طرف سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں شرائط میں سے ولی کا ہونا، یعنی گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ گواہ نہ ہوں تو شریعت اسلامیہ میں نکاح نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں آپ میری بات کو سمجھ گئے ہو کہ اس کی گہرائی میں جائیں تو سب سے بڑے کائنات میں اہل بیت کے گستاخ وہی ہے جو منکرین صحابہ،
کیوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو گواہ تو حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اگر ان کو نکال دیا جائے تو پھر تو نکاح باقی نہیں رہتا۔ اچھا، یہ پھر کسی وقت سے ہی اہل سنت والجماعت کے نزدیک نکاح میں ولی کی اجازت ہے۔ یہ لفظ ولی کی بھی تشریح طلب ہے اور گواہوں کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ولی کا میں نے اس لیے کہا کہ اگر ایک بیٹی اپنے باپ سے بغیر کسی وجہ کے چاہتی ہے اور جا کر اپنی مرضی سے نکاح کر لیتی ہے تو ولی کی اجازت کہاں گئی؟ پھر تو سارا معاشرہ بگڑ جائے گا، حالات خراب ہو جائیں گے۔ اور یہ اس وقت ہے کہ ایمرجنسی ہو، کوئی جنگی حالات ہوں، کوئی ولی کا پتہ نہ چل رہا ہو کہ باپ کہاں ہے بھائی کہاں ہے، کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی قاضی کے سامنے، شرعی عدالت کے سامنے دونوں فریق پیش ہو کر باہم رضامندی سے نکاح کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔